دیکھیے کچھ میں آج سیاسی بات کرنا نہیں چاہتا، مگر میں یہ ضرور آپ کے نوٹس میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ کانٹینٹ کو چلنا نہ چلنا وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ چینلز پہ کیا چلنا چاہیے کیا نہیں چلنا چاہیے. جو مالی مشکلات آ جائی ہیں اس کی ایک بنیاد ہے. یہ بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ یہ بنیاد تب رکھی گئی تھی جب یہ قانون بنایا گیا کہ نیشنل پریس کلب کی گرانٹ جو ہے وہ اتنے سے اوپر نہیں جائے گی، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 10 لاکھ سے اوپر نہیں دے گی، 5 لاکھ سے اوپر چھوٹے پریس کلب کو نہیں دے گی. تو یہ پالیسی کس نے بنائی تھی اور یہ کس کے دور میں بنی تھی اور یہ کیوں بنی تھی؟ یہ بھی کبھی سوال کرنا چاہیے ان کو جنہوں نے یہ پالیسی بنائی. اس پالیسی کا نقصان کیا ہوا کہ ان کی حکومت پنجاب میں بھی تھی، ان کی حکومت خیبر پختونخوا میں بھی تھی. تو یہ پالیسی وہاں پہ نہیں لگائی گئی، یہ نیشنل پریس کلب کے اوپر لگائی گئی. اور کس نیت سے لگائی گئی یہ لگانے والے بہتر جانتے ہیں اس زمانے میں کہ انہوں نے کیوں لگائی. ہم نے اس کی امینڈمنٹ موو کر دی ہے اور یہ میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ فیڈریشن ہے، ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہے، سب سے بڑا پریس کلب ہے ملک کا، اس پہ یہ قدغن ہونی نہیں چاہیے. تو یہ بھی میں سیکرٹری انفارمیشن کو آلریڈی ہدایات آپ آئے تھے ہم جاری کر چکے ہوئے ہیں کہ اس کو آپ جو ہے وہ ہر حال میں حل کریں. اس پالیسی یہ اکیلی پالیسی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پالیسی بنائی گئی، جو چینلز کے ریٹس ریوائز کیے گئے اور ڈاؤن ورڈ ریویژن کی گئی، وہ بھی تب کی گئی. اس کے جیسے یہ NPC کا یہ امینڈمنٹ آئی اس کے ساتھ ہی چینل کا ریٹ ہوتا ہے گورنمنٹ ایڈورٹیزمنٹ کا پر منٹ. آپ ذرا ریکارڈ نکلوا لینا تو مجھے بتا دیں کہ جو ٹاپ کے چینلز تھے ان کا ریٹ 3 لاکھ پر منٹ سے 1,85,000 پر منٹ کب کیا گیا اور کیوں کیا گیا؟ یہ پہلا سوال ہے. اور اسی طرح جو باقی چینلز تھے ہر چینل کے اوپر اس کا امپیکٹ آیا. ایک طرف قدغن لگ رہی تھی کہ جی نیشنل پریس کلب کے اوپر جو ہے ان کی گرانٹ کے اوپر جو ہے اس کو کم کیا جائے لمٹ کو، وہ ہو گیا. اس کے بعد تمام ٹی وی چینلز کی ایڈورٹیزمنٹس کے ریٹس کو کم کر کے آدھے سے بھی نیچے کر دیا گیا. اب یہ پالیسی ہوگی مگر اس کا امپیکٹ آج بھی جاری ہے. یہ 2019 میں کیا گیا، 20 میں کیا گیا، مگر آج 6-7 سال ہو گئے اس کا امپیکٹ جاری ہے. ہم کوشش کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم اس کو ریوائز کرتے رہتے ہیں، مگر اتنی بڑی جمپ کہ اس کو آدھا کر دیا گیا. تو یہ ایک پالیسی تھی اور یہ پالیسی تمام تر جو آج فائنینشیل پریشر میڈیا کے اوپر ہے یہ 2019 کی اس پالیسی کے نتیجے میں ہے. باقی دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ کانٹینٹ ہر کسی کا اپنا ہے، وہ اب بھی ہوتا ہوگا کہ کئی کو کچھ کانٹینٹ چلتا ہے کچھ نہیں چلتا، مگر فائنینشیل ڈیفیکلٹی الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دور میں نہیں ہے. اور میں آج مجھے یہ بھی کہتے ہوئے خوشی ہے کہ کسی ٹی وی چینل کا اور کسی اخبار کے ایڈ بند نہیں ہے. کم واٹ میں بالکل ایک اخبار کا ایشو ہوا وہ سب جانتے ہیں مگر وہ ریزالو کر لیا گیا ہے اور ان کے ساتھ بھی کئی میٹنگز ہوئیں، چیزیں طے کر لی گئیں. ان کو بھی اب الحمدللہ کسی قسم کی مالی مشکلات اس طرح سے نہیں ہیں. تو دیکھیں یہ اوور آل پالیسی ہوتی ہے، وزارت اطلاعات و نشریات کا کام ہے اوور آل پالیسی دینا. میں نے نام کسی کا نہیں لیا، نہ سیاسی جماعت کا لیا، نہ کسی فرد کا لیا، مگر میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں یہ نشاندہی ضرور کرواؤں کہ آج جو مالی مشکلات ہیں جس کی وجہ سے صحافی بے روزگار بھی ہو رہے ہیں، مالی مشکلات کا شکار بھی ہو رہے ہیں، اس کی ایک سنگ بنیاد رکھی گئی تھی جس کی وجہ سے آج بھی ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب اس کو انڈو کیسے کرنا ہے، ریڈو کیسے کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ اس پالیسی سے ایک بہتر پالیسی لائی جائے جس سے فائنینشیل سپیس چینل کے لیے پیدا ہو اور صحافی ایک عزت کا روزگار اسلام آباد میں اور پورے پاکستان میں کما سکیں. تو اس کے لیے میں آلریڈی بہت سارے اقدامات ہم کر رہے ہیں، مگر یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھیے سیکیورٹی آف ٹینیور کے حوالے سے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا جائے. ITNE کی چیئرپرسن نہیں آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی، بہت اچھی خاتون ہیں، انہوں نے پہلے بھی ITNE کے حوالے سے جو ہے وہ کافی ایکسپرٹیز ہے، میرٹ کے اوپر وہ ٹاپ کے اوپر آئی تھیں اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کا اپروول ہو گیا، نوٹیفیکیشن آج کل میں جاری ہو جائے گا تو وہ آپ خود دیکھ لیں گے. کاؤنسل آف کمپلینٹس ہماری کچھ پینڈنگ تھی وہ بھی کمپلیٹ کر لی گئی ہیں تاکہ الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمام تر باڈیز، نیشنل پریس کلب بھی اپنا کردار ادا کریں، PFUJ جتنے ہیں سارے اپنا کردار ادا کریں، اس کے علاوہ CPNE اپنا کردار ادا کرے اگر کر سکتا ہے، امینڈ اپنا کردار ادا کرے اگر کر سکتا ہے، تمام تر باڈیز بیٹھ کے اگر سیکیورٹی آف ٹینیور کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پالیسی لے آئیں، پھر اس پہ عمل درآمد کرانا ہماری ذمہ داری ہے. مگر اس کے لیے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی جسے کہتے ہیں پہلے بھی بنی تھی،
اگر آپ لوگ اس پہ کوئی تھوڑی ورکنگ کر کے مجھے بتا سکیں. دیکھیں میں آیا ہوں, میں اپنے گھر آیا ہوں اور میں ایک فیملی کی طرح آپ سے بات کروں, یہ سیاسی تقریر نہیں ہے. میں جو مشکلات ہیں اس کا ادراک بھی ہے, اور جو پالیسی کے معاملات ہیں میں کھل کے آپ سے اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا, کوئی بہتر تجاویز آپ کی طرف سے آئیں گی تو ہم اس کا حل نکال سکیں گے. تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس پہ سیکیورٹی آف ٹینیور کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پالیسی بنائی جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صبح لیٹر دیا شام کو گھر بھیج دیا. اس پہ اگر آپ ساری باڈیز بیٹھ جائیں اور کوئی لاہے عمل اختیار کر لیں تو ہم اس پہ آگے موو فارورڈ کر سکتے ہیں. اور دیکھیں کئی حل نکل سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کوئی ایسا رپورٹر ہے, کوئی ایسا نیوز کاسٹر ہے, کوئی ایسا اینکر ہے جو ڈیجیٹل کے ذریعے بھی, جو آپ نے بتایا مونیٹائزیشن کے ذریعے ان کو کوئی انکم آ رہی ہے, تو کیا چینل سے مستفید نہیں ہو سکتا؟ کیا جو بندہ ایک چینل کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, دیکھیے چینل کا بڑا شیلٹر ہوتا ہے, میڈیا ہاؤس کا بڑا شیلٹر ہوتا ہے. اگر کوئی مونیٹائزیشن کا ماڈل اپنا لیا جائے جوائنٹلی کہ جی میں چینل مجھے پے کر رہا ہے تو میں چینل کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں, اور یہ آلریڈی کئی جگہ پہ چل بھی رہا ہے, تو میں ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے. میری درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ اگر اس پہ آپ میری رہنمائی فرما سکیں کہ ہم یہ پالیسی کیسے وضع کر سکتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد کیسے کروا سکتے ہیں کہ جس طرح میں نے بات کی کہ ڈیورنگ سروس کسی کی ڈیتھ ہو, وہ پالیسی تو عمل درآمد ہم کرائیں گے اور وہ بنوائیں گے, مگر یہ جو سیکیورٹی آف ٹینیور ہے یا سسٹینیبلٹی ہے, کئی چینلز واقعی بہت شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں, کچھ بند بھی ہو رہے ہیں. اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ کیا یہ مشترکہ ڈیمانڈ تمام باڈیز کی طرف سے آنی چاہیے کہ جی ریٹس کی انکریز ہو 2019 کے لیول پہ جو اس سے پہلے ایگزسٹ کرتی تھی؟ کیا کوئی اور طریقہ کار ہونا چاہیے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا غور طلب, حل طلب معاملہ ہے جس پہ آپ کی رہنمائی مجھے درکار ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی بلڈنگ کے حوالے سے, اس پہ آپ مجھے تجویز دیں. میں محسن نقوی صاحب کے پاس خود جاؤں گا, آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا اور آپ کے ساتھ ہی بیٹھوں گا جو رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے, تو ہم یہ معاملہ بالکل ٹیک اپ کرتے ہیں. اور دیکھیں یہ ذمہ داری ہے حکومت کی کہ وہ جس حد تک ہو سکے وہ ضرور اس کو کرے, اور کنٹینر میں گرمی سردی دونوں زیادہ لگتی ہیں تو اس بات کا بھی مجھے اندازہ ہے, تو اس کو بالکل ٹیک اپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ریلوے والا معاملہ حنیف عباسی صاحب سے میں آج بات کرتا ہوں. آف ہینڈ تو میں اس پہ کچھ بھی کامنٹ نہیں کر سکتا, مگر میری کوشش ہوگی کہ میں ان سے بات چیت کر کے اس معاملے کو حل کروں. اور دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم آج ایک سیشن کیا ہے, ہم مہینے میں 2-3 سیشن کر لیا کریں جس میں آپ مختلف لوگوں کو ساتھ لے آیا کریں. بے شک یہ سارے آپ کی کمیونٹی بیٹھی ہے, لوگ بیٹھے ہیں بڑے بڑے. اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں, اس حوالے سے مزید بھی آگاہ رکھیں گے.